رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ، بندہ مومن کو قیامت کے دن اعمال میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب دینا پڑے گا وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ پوچھا جائے گا نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، نمازیں تیری پوری ہیں کہ نہیں، اور آگے میرے حضور نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس کی نمازیں مکمل ہوئی تو پھر وہ فلاح پا گیا اور نجات پا گیا، پھر وہ کامیاب ہو گیا، اس کو نجات نصیب ہوگی۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَاسِرَ، اور اگر وہ نمازیں اس کی پوری نہ ہوئیں، نمازیں مکمل نہ نکلی، تو پھر فرمایا وہ نقصان اٹھانے والا ہے اور وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے اور اہل ایمان کے درمیان جو فرق بتایا وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اب تصور کرے کہ ہمارے ہاں جو 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ سستی کر کے اپنا کتنا نقصان اٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کے گھر والے اور اس کا مال سارا کچھ برباد ہو گیا، یعنی گھر والے اور جو اس کی جائیداد ہے سب کچھ برباد ہو جائے لیکن نماز عصر قضا نہ ہو، اس کی نماز عصر فوت نہ ہو۔ یعنی یہ نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہر چیز سے جو اہم ہے، ہر چیز سے جو مقدم ہے وہ نماز ہے۔ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں نماز کی کتنی محبت تھی اور کتنی نماز کی ان کے دل کے اندر قدر تھی، اہمیت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا من لم یصلی، جو نماز نہیں پڑھتا فلا دین لہ، اس کا کوئی دین نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق پہ حملہ ہوا تو اس وقت آپ مسجد نبی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جب اس مجوسی نے حملہ کیا تو زخم اتنے گہرے تھے کہ پیٹ کی انتڑیاں کٹ گئی، اور جو بھی چیز کھاتے ہیں زخموں کے راستے سے باہر آ جاتی ہے۔ تو اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو کس نے کہہ دیا الصلاۃ الصلاۃ، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور پھر کہنے لگے لا دین لمن لا صلاۃ لہ، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کی نماز نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کی نماز نہیں۔ اور پھر آپ نے نماز شروع کر دی تو زخموں سے جب وہ خون بہ رہا تھا تو پھر رب کی بارگاہ میں التجا کی مالک اگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ اکبر، اتنی نماز کی قدر تھی ان کے ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں من ترک صلاۃ واحدا متعمدا فلقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، جس نے جان بوجھ کے ایک بھی نماز چھوڑ دی، قضا کر دی، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں وہ ملے گا کہ مالک اس کے اوپر ناراض ہوگا۔